إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق فرمائی اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب دے کر انسانوں کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دین جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اسے پورا کا پورا اپنے امت کے افراد تک پہنچا دیا۔ انسانی فطرت میں ایک چیز ہوتی ہے جسے اختلاف بولتے ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ ایک گھر میں اگر 4 آدمی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان چاروں میں گھر کے 100% مسئلوں میں اتفاق ہو، کہیں نہ کہیں کچھ اختلافات ہوتے ہیں۔ کچھ اختلافات تو ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں، تو گھر کا بڑا ان کو حل کرتا ہے، اور کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو گوارا ہوتے ہیں اور جنہیں گھر کے افراد نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا رات دن کا رہنے سہنے کا معمول ہے۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ دینی معاملات میں اختلاف کی کئی قسمیں ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ عام طور پر علماء نے اختلاف کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو مذموم ہے، یعنی بری ہے، قابل مذمت ہے۔ وہ اختلاف ہے اسلام اور کفر کا، شرک اور توحید کا، سنت اور بدعت کا۔ یہ اختلاف مذموم ہے، قابل مذمت ہے، قابل ملامت ہے، جس سے مسلمانوں کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔
خوارج کے نام سے ایک فرقہ خیر القرون میں پیدا ہوا صحابہ کے زمانے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کو لے کر اختلاف ہوا، یہاں تک کہ وہ اختلاف بہت شدید ہو گیا. ایک دوسرے کے ساتھی میدان جنگ میں جمع ہو گئے اور ایک جنگ ہو گئی جس میں دونوں طرف صحابہ کرام تھے. اسے جنگ صفین کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے. اس جنگ میں جب صلح کی طرف کوششیں ہوئیں اور آپس میں میل جول کی بات چیت شروع ہو گئی تو ایک گروہ نکلا جس نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کو کہا کہ تم دونوں کافر ہو، نعوذ باللہ، کیونکہ تم آپس میں حکم بنا کر فیصلہ کر رہے ہو، اور حکم تو حقیقت میں اللہ ہے، ان الحکم الا للہ. اس آیت سے استدلال کیا. آیت اپنی جگہ صحیح ہے لیکن استدلال غلط ہے. تو یہ گروہ نکلا جس کو خوارج کہا گیا، اور اسی گروہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا، جسے جنگ نہروان کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے. اور اس گروہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چن چن کر ان کے افراد کو قتل کیا. تو خوارج کا اختلاف پیدا ہوا، اور یہ اختلاف مذموم اختلاف ہے، قابل مذمت ہے، قابل ملامت ہے، اور ناقابل گوارا ہے. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے مذموم اختلاف کی. اسی طرح ایک اختلاف ہے جس کو ممدوح کہتے ہیں، یعنی جس کی تعریف کی جائے، قابل تعریف اختلاف. اس اختلاف کو گوارا کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں تعصب نہ ہو، عناد نہ ہو، دشمنی نہ ہو. اگر اس میں دشمنی ہے، عناد ہے، تعصب ہے، تو یہ اختلاف بھی غلط ہے اور صحیح نہیں ہے. اختلاف کی ایک قسم علماء نے لکھی ہے جائز اختلاف. جائز اختلاف یہ ہے کہ ایسے مسائل جو اجتہادی ہیں ان میں فقہاء اور علماء کے درمیان اختلاف رائے ہو جایا کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر، تو اس اختلاف کو گوارا کیا گیا ہے. جو اختلاف تعصب اور عناد کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کی علماء نے مثالیں بیان کی ہیں. اس میں ایک مثال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں، اور تقلید میں اتنا سخت اور جامد ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات رکھ دی جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صریح احادیث پیش کر دی جائیں، تب بھی وہ یہ کہے کہ نہیں، میں اپنے امام کے قول سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. اسے کہتے ہیں تعصب اور عناد کی بنیاد پر اختلاف، اور اس کی اجازت نہیں ہے.
ایک کلمہ گو ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ تمام مسائل میں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں یا اعمال سے متعلق ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ ائمہ اور فقہا قابل احترام ہیں، ان کا احترام واجب ہے، لیکن وہ خطا سے پاک نہیں ہیں۔ خطا ہر ایک سے ممکن ہے، معصوم اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے کہ ان پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا، بقیہ کسی پر وحی کا نزول نہیں ہوتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام پر بھی وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا، اور ان کے بعد کے ائمہ اور فقہا اور محدثین پر بھی۔ تو اس لیے خطا ہر ایک سے ممکن ہے، اور جب ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ فلاں امام کا یہ فتویٰ ہے اور یہ خطا پر مبنی ہے، تو ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس طرح کے اختلافات سے بچنا چاہیے، لیکن جو اختلاف جائز ہے اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ملتی ہیں اور ان کے بعد کے ادوار میں بھی ملتی ہیں۔ اور وہ اختلاف ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایک لفظ ہے عربی زبان کا، ایک آدمی نے اس سے ایک معنی لیا ہے، دوسرے نے دوسرا معنی لیا ہے، دلیل دونوں کی ایک ہے، یہ اختلاف گوارا ہے، قابل برداشت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا صحابہ کرام میں بھی کہ ایک صحابی کو زیادہ حدیثوں کا علم ہے اور دوسرے کو ان کے مقابلے کم حدیثوں کا علم ہے، ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا، اور وہ کبھی کبھی اپنے اختلافات کو ختم بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ جانے کے بعد۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اختلاف ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اور روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کسی نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے ہم سے رخصت ہوئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اپنی امت سے دور ہو گئے تھے، اسی طرح جیسے موسیٰ واپس آئے تھے ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جو موت آپ پر واقع ہونی تھی وہ واقع ہو گئی ہے، اور مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، سارے صحابہ موجود ہیں، اور وہ خطبہ ان کا صحیح بخاری میں موجود ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ معبود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جان لے فقد مات، وہ یقیناً فوت ہو گئے ہیں، یقیناً ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اب دنیا میں نہیں ہیں۔
وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اس آیت سے استدلال کیا۔ کیا آپ اور میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا علم نہیں تھا لیکن شدت غم کی وجہ سے ذہن اتنا مغلوب ہو گیا کہ آیت ذہن سے نکل گئی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی، اور اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو اس پر اختلاف ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی کہ نبی کا جس جگہ انتقال ہوتا ہے اس کی تدفین اسی جگہ ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اماں عائشہ کے حجرے میں ہوئی تھی، تو اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اختلافات صحابہ کے درمیان بھی ہوتے رہتے تھے اور ان کا حل بھی ہوتا تھا، کیونکہ قرآن مجید نے اختلافات کو حل کرنے کا نسخہ بیان کیا ہے، اور بڑا شاندار نسخہ ہے۔ مسلمان اور خصوصاً علماء قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں تو مسلمانوں کے درمیان پھیلے ہوئے بہت سارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حاکم ہے، صاحب امر ہے، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تمہارے درمیان چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی ہے کتاب اللہ کی طرف لوٹانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کا معنی ہوگا کہ حدیث رسول اللہ کی طرف مسئلے کو لوٹایا جائے۔ تو قرآن و حدیث پر اختلاف کو پیش کر کے اسے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بیان کیا ہے، فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ کار تمہارے لیے بہت عمدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلافات کی یہ نوعیت ہوتی تھی کہ ایک ہی حدیث ہے لیکن اس کے فہم میں اختلاف ہو گیا۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں، مدینے میں ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس کا نام تھا بنو قریظہ۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، اور اسی معاہدے کے تحت ان کو مدینے میں آپ نے رہنے دیا، لیکن جب معاہدہ ان لوگوں نے توڑ دیا تو پھر ان کو مدینے سے نکالا گیا۔ بنو قریظہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک گروپ بھیجا اور ان سے فرمایا کہ نماز عصر بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، یہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں۔ بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنا۔ جاتے ہوئے لوگوں سے یہ کہا، کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں۔ راستے میں نماز عصر کا وقت آ گیا، صحابہ کرام کے اس گروپ نے، اس جماعت میں سے بعض لوگوں نے نماز عصر کے لیے تیاری شروع کر دی۔
دوسرے لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز عصر بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا۔ تو جو لوگ نماز کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں تاخیر نہ ہو جائے وہاں پہنچنے میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اگر یہاں نماز عصر پڑھ لیں گے تو وہاں وقت پر پہنچ جائیں گے۔ تو سارے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی۔ جس مہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جب اس سے واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس بات کو ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں فرمایا، دونوں میں سے کسی کو نکیر نہیں فرمائی، ڈانٹا پھٹکارا نہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اختلاف ہوا، لیکن یہ فہم کا اختلاف تھا۔ کچھ لوگوں نے مقصد پر غور کیا، کچھ لوگوں نے ظاہر الفاظ پر غور کیا، اور دونوں اپنی جگہ صحیح قرار پائے۔ اگر غلط ہوتے تو ایک گروپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، فرماتے کہ تم نے غلط کیا۔ تو اس انداز کا جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف جائز اور قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ قابل برداشت ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے اختلافات صحابہ کرام کے درمیان رہے ہیں، حدیث کی کتابیں ان سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باوجود اختلاف مسائل کے، ان میں ایک دوسرے کی عزت و احترام باقی تھا۔ کوئی کسی کے خلاف نہیں بولتا تھا، کوئی کسی کو جہنمی یا مرتد قرار نہیں دیتا تھا، کوئی کسی کے بارے میں جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں جو ماحول ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ ایسے مسائل جن کا تعلق حلال و حرام سے بھی نہیں ہے، صرف اس استحباب سے ہے یا افضلیت، ایسا کرنا افضل ہے، دوسرا کہتا ہے ایسا کرنا افضل ہے۔ ان مسئلوں میں بھی اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، یہاں تک کہ مسجدیں تقسیم ہو گئیں، لوگ بڑھ گئے، رشتہ داریوں متاثر ہو گئیں، بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ فلاں مسجد میں نماز مت پڑھنا، فلاں کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے درمیان ایسے ایسے مسائل میں اختلاف ہوتا تھا کہ جہاں ایک کے نزدیک شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ نہیں ٹوٹتا ہے، حالانکہ اس کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور قدیم الاسلام ہیں۔ ان کا ایک مقام ہے، وہ قرآن مجید کے بہت بڑے قاری بھی تھے اور دینی مسائل میں بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا کچھ مسائل میں، لیکن ایک دوسرے کا اس درجے احترام تھا کہ وہ مثالیں آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس طرح کے واقعات کہ کس طرح یہ حضرات ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی، شہادت ہوئی، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ غم کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ عمر اسلام کا مضبوط قلعہ تھے، آج وہ قلعہ فوت ہو گیا ہے، اس قلعے میں اب دراریں پڑ گئی ہیں۔ اور احترام کا یہی حال حضرت عمر کے یہاں تھا
کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، حضرت عمر اپنی مجلس میں بیٹھے تھے تو کہا دیکھو یہ شخص جو ہے علم کا خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم کا خزانہ ہے۔ حالانکہ بعض مسئلوں میں آپس میں اختلاف تھا، لیکن احترام کا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ آج یہ ماحول ہمارے درمیان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور حضرت زید بن ثابت کا نام، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں اور قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے اور دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے سب سے بڑے کاتب تھے اور قاری تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا تو حضرت زید بن ثابت ہی کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ لیکن بعض مسائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت کے درمیان اختلافات تھے۔ کتب تواریخ میں یہ واقعہ موجود ہے اور علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سواری پر حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو سواری کی رکاب پکڑ لی۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بڑوں کا اور علماء کا احترام اسی طرح ہونا چاہیے، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ آپ ذرا اپنا ہاتھ تو میرے تک پہنچائیے۔ انہوں نے جب اپنا ہاتھ نکالا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ اہل بیت کا اسی طرح احترام ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے تھے۔ کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات اور ایک دوسرے کا احترام کہ وہ ان کی رکاب پکڑ کر چل رہے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں، حالانکہ کئی مسئلوں میں اختلاف تھا۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، تو میں سلیقہ اختلاف کے تعلق سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف کا سلیقہ دین میں کیا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام کے تعامل میں ملتی ہیں، ان کے زندگیوں میں ملتی ہیں، اور ان کے بعد جو محدثین ہوئے ہیں، ائمہ ہوئے ہیں، فقہا ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، ان کا بہت بڑا مقام ہے اور بڑی خدمات ہیں ان حضرات کی دین کے حوالے سے، اور اپنی زندگیاں ان لوگوں نے کھپا دیں۔ اختلافات رہے لیکن احترام باقی تھا۔ حضرت امام مالک سے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے ان کی فقاہت کی تعریف کی اور یہ کہا کہ یہ آدمی اتنا ذہین ہے اور قیاس میں اتنا ماہر ہے کہ اگر مسجد کا جو ستون پتھر کا ہے یہ اسے لکڑی کا ثابت کرنا چاہے تو لکڑی کا ثابت کر دے گا، اتنا ذہین آدمی ہے، اتنا علم اس کے پاس ہے۔ امام مالک اس انداز میں تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ سینکڑوں مسائل میں اختلاف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں، مشہور قول ہے ان کا، الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، کہ سارے لوگ، سارے انسان فقہی مسائل میں، فقہی بصیرت میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں، یعنی ان کی اولاد ہیں۔
اتنی بڑی بات کہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں، حالانکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مسئلوں میں اختلاف موجود ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ایک ایسا شخص جو ایک عربی لفظ کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتا، وہ ان بڑے بڑے لوگوں پر زبان دراز کرتا ہے اور ان حضرات کو تبصرے کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں 6-7 حدیثیں تھیں ان کے پاس۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ ان کے پاس جتنی حدیثیں تھیں 6-7 نہیں، بہت سی حدیثیں ان کو پہنچی ہیں۔ جو احادیث ان تک پہنچی ان کے مطابق وہ فتویٰ دیتے تھے، قرآن مجید کی آیات سے استدلال کر کے فتویٰ دیتے تھے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں ان کے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ اپنی رائے سے، قیاس سے، اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیتے تھے۔ اور ان کا یہ کی وصیت ہے سارے لوگوں کو کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اترکو قولی بخبر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میری بات چھوڑ دینا۔ کتنے ایماندار لوگ تھے اندازہ لگائیے، اور کتنا تقوی اور پرہیزگاری ان کے یہاں تھی کہ اپنی گردن پر کوئی بوجھ نہیں لے کر گئے۔ اور آج کے دور میں کیسے کیسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں جو جاہل مطلق ہوتے ہیں اور وہ ان لوگوں پر زبان دراز کرتے ہیں۔ بچنا چاہیے، علماء کبار کے بارے میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی کا مقام ہے، اسی طرح امام مالک کا مقام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام مالک کے، لیکن بہت سارے مسئلوں میں اختلاف ہے۔ وقت نہیں ہے، ایک بہت اہم فتویٰ امام مالک کا انہوں نے رد کیا، اور فتویٰ پوچھنے والا موجود ہے۔ امام مالک نے بلا کر پوچھا کہ تم نے میرے فتوے کے خلاف فتویٰ کیوں دیا ہے؟ ابھی 16-17 سال کی عمر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں آپ ہی سے تو میں نے حدیث پڑھی ہے، اور میں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ کا فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک نے فرمایا بیٹا اب تم فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے ہو، تمہارے اندر اتنی علمی بصیرت آ گئی ہے کہ تم فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا ائمہ کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق۔ شاگرد اختلاف کرتا ہے اپنے استاد سے، لیکن کوئی برا نہیں مانتا۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی آپ کسی امام کو مانتے ہیں؟ تو ہمارا جواب سن لیجئے، ہم سارے ائمہ کو مانتے ہیں، تمام ائمہ کا احترام لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، لیکن کسی بھی غیر نبی کو نبی نہیں مانتے، کسی امام کو نبی کا درجہ نہیں دیتے ہیں کہ ان کا قول حرف آخر ہے۔ نہیں، اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے قبول کریں گے، اور نہیں ہے تو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے یہاں علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کو بغور پڑھیں گے تو کتنے ہی مسائل ایسے ہوں گے جو امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے مطابق ہیں، کتنے مسائل ایسے جو امام شافعی کے اجتہاد کے مطابق ہیں، کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو امام مالک اور امام احمد کے اجتہادات کے مطابق ہیں۔ ہمارے یہاں تعصب نہیں ہے، الحمدللہ، ہم کسی امام کے بارے میں تعصب نہیں رکھتے ہیں، تمام کو اپنا بڑا اور اپنا سلف مانتے ہیں۔ کیوں کہ سارے کے سارے ائمہ ان کا عقیدہ متحد تھا، صحیح عقیدے کے حامل تھے، اور اپنے اجتہادات سے جو مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں وہ دین کی بڑی خدمت ہے۔ اور اس میں جو مسئلہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے، جو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، جو مطابق ہے اسے اخذ کر لیجئے۔ علماء کی یہی ذمہ داری ہے اور یہی ایماندارانہ موقف ہے کہ علماء دلائل کو دیکھیں، مذہبی تعصب کا شکار نہ ہو کہ میں نے اگر انتساب حنفی مکتب فکر کی طرف کر لیا ہے تو اب مجھے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے
کہ ہر مسئلے کو قرآن و حدیث کے مطابق کرنا، چاہے اس میں کتنی تعویلیں کرنی پڑے، کتنا ہی گھمانا پڑے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ائمہ کا طریقہ نہیں تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں امام مالک مدینہ منورہ گئے، حضرت امام ابو یوسف مدینہ منورہ گئے، ہارون رشید کے پیچھے نماز پڑھی، اور ہارون رشید نے حجامہ کرایا تھا، اس کو پرانی اصطلاح میں پچھنا لگوانا کہتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ ہارون رشید نے وضو نہیں کیا، باوضو تھے، باوضو ہونے کی حالت میں انہوں نے حجامہ کرایا تھا، اور ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک ٹوٹ جاتا تھا۔ ہارون رشید کے پیچھے نماز پڑھی، لوگوں نے کہا کہ ان کا تو مسلک یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور آپ کا مسلک ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج ہم نے اپنے بھائیوں اہل مدینہ کے مسلک پر عمل کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ وسعت قلبی تھی، یہ وسعت نظر تھی کہ ان مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی اقتدا نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے درمیان اختلافات کو کم سے کم کر دے، ختم کر دے، اور تعصب، عناد، بغض اور دشمنی کو نکال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ کان غفارا۔